السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میڈیا پہ جو خبر چھائی رہی وہ آرمی چیف اور بیرسٹر گور اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات تھی، جس سے پہلے تو علی امین اور بیرسٹر گور انکار کرتے رہے، لیکن پھر جب عمران خان کی طرف سے دو الفاظ میں ہوئی بات کہ جی ہوئی ہے بیرسٹر گور اور آرمی چیف کی ملاقات، تو تب ان دونوں نے بھی اقرار کر لیا۔ تو بات جب ان سے پوچھا گیا بیرسٹر گور سے کہ آپ نے کیوں انکار کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ لوگ کوئی چیز کامیاب ہونے سے پہلے ہی مذاکرات، اس طرح کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہونے سے پہلے ہی ان کو سبوتاژ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے باتیں چھپائی جاتی ہیں کچھ ان کو، مطلب ان کا یہ تھا جو بھی وہ بات کرے تھے۔ تو یہ ملاقات تو 2 روز پہلے ہوئی تھی جب آرمی چیف پشاور گئے تھے۔ تو یہ آرگنائز کی علی امین گنڈا پور نے عمران خان کے کہنے پہ، اور اس ملاقات میں جو باتیں ہوئیں وہ ظاہر کرنے سے احتراز کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے عاصم منیر جو چیف ہیں آرمی، وہ بھی تھوڑا الفاظ کی بچت کر رہے ہیں بہت زیادہ اس کے بارے میں کچھ کہنے سے، اسی طرح سے بیرسٹر گوہر بھی جو ہے اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ ہاں، جس عمران خان نے اس ملاقات کے بارے میں کہا ہے، بیرسٹر گوہر کی زبانی جو پیغام بھیجا وہ یہ ہے کہ یہ ملاقات، یہ مذاکرات خوش آئند ہیں اور ایسے مذاکرات ہوتے رہنے چاہیے، تو کچھ ان سے امید یعنی کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ جو حامد میر نے نکالا کہ یہ جو مذاکرات ہیں جو دونوں طرح کے مذاکرات جو ہو رہے ہیں، بیک ڈور بھی ہو رہے ہیں اور آؤٹ ڈور بھی ہو رہے ہیں، تو حامد میر نے ایک جو تجزیہ پیش کیا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات چل رہے ہیں اس میں تو کچھ زیادہ امید نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے آج حکومت نے کئی بندوں نے طعن و تشنیع سے بھری ہوئی پریس کانفرنسز کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی حکومت ان مذاکرات میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ذرا یعنی بلو دا بیلٹ کچھ باتیں کر رہی ہے۔ تو لیکن یہ جو مذاکرات ہیں جو آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر کے درمیان ہوئے ہیں، ان میں ان کے بارے میں کچھ بات کرنے سے جو پرہیز کی جا رہی ہے، جو احتیاط دونوں جانب سے کی جا رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ امید لگانی چاہیے، ہم حق بجانے میں یہ امید کرنے میں کہ انشاءاللہ ان سے کوئی بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے ایسا بریک تھرو ہو جو ملک کے لیے اچھا ہو۔ پھر یہ ہے کہ عمران خان کی ابھی تک باقی ہے یہ کہ وہ سیاسی رہنماؤں کی، سیاسی جو قیدی ہیں ان کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کا جو قیام ہے اس کے، یہ دو جو مطالبات ہیں ان کے پورے ہونے تک وہ کوئی اور مطالبہ نہیں رکھیں گے، اور تحریری طور پر انہوں نے یہی 2 مطالبے رکھے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے بے ضرر سے مطالبے ہیں اور یہ ایسے آسان سے مطالبے ہیں۔ تو یہ اصل میں عمران خان کی طرف سے اپنے جو کارکنان ہیں ان کو ویلیو دینے کی بھی بات ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ مطالبے رکھے ہیں، انہوں نے اپنی رہائی، بلکہ اپنے کچھ اور بھی جو ان کے شاہ محمود ہیں اور یاسمین راشد ہیں اور اعجاز چودھری ہیں ان کی رہائی سے بھی کو بھی اس لسٹ میں سے نکال لیا ہے۔ انہوں نے صرف باقی جو عام سیاسی کارکن وہاں قید ہیں غیر قانونی طور پر، ان کی رہائی کے لیے تحریری طور پر مطالبہ کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ شیر افضل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شو کاز پہلے بھی ملا تھا، ابھی بھی ملا ہے، اور شاید ان کا پیچ اپ ہو جائے۔ وہ ایک بہرحال دلیر آدمی ہے، ایک اپنا ان کا انداز ہے تھوڑا سا، وہ بعض وقت جوش میں آ کے تو تھوڑا لمٹ لگتا ہے کہ کچھ کراس کر جاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی کوششوں کو بھی سراہتے ہیں پی ٹی آئی کے ارکان،
ممبران تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ان کا پیچ اپ ہو جائے۔ پھر یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 26 کا آغاز 2026 کا جو آغاز ہوتا ہے، یعنی فروری کو شنید ہے کہ یہ انتخاب کرائے جائیں گے فروری کے مہینے میں۔ تو پی ٹی آئی کی تو اس سے بھی پہلے کرانے کی کوشش ہے کہ وہ کچھ 2025 میں ہی ہو جائیں، لیکن دیکھیں یہ مذاکرات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام پارٹیوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ انتخاب میں زیادہ دیر نہیں ہوگی، اس وجہ سے سب کا ہی رویہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسے الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہوں۔ تو مریم نواز نے اپنی طرف سے ایک مہم شروع کر رکھی ہے کہ وہ روزانہ کوئی اسی اسکول یا کالج میں پہنچ جاتی ہیں اور ان کو کچھ چیک تقسیم کرتی ہیں، ان کو گلے لگاتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ بھئی جی میں آپ کی ماں ہوں اور مجھ سے میں آپ کے لیے جو ہے نا دھند میں بھی ہیلی کاپٹر چلاتی ہوئی آ جاتی ہوں اور جو ہے میں آپ کے بارے میں فکر مند رہتی ہوں، اور بڑا وہ جذباتی ہوئی ہیں آج کل۔ تو دوسری طرف بلاول صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے ان کو دعوت نامہ آیا ہے کہ آپ حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوں۔ تو جب صحافیوں نے اس کی ٹو لگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ کچھ اور بھی طریقہ ہوتا ہے دعوت نامے لینے کا، اور وہ یہ کہ ڈونیشن لوگ دیتے ہیں، تو کچھ اس طرح کا بھی کام ڈالا گیا ہے کہ کوئی شاید ڈونیشن دے کے تو کوئی دعوت نامہ حاصل کیا گیا ہے، کچھ اس طرح کی یعنی کر رہی ہیں۔ اور پھر پی پی کے بہت سارے اس طرح کی گیدرنگ بھی کر رہی ہے، خاص طور پر جو 27 دسمبر کو ان کی تھی وہ بالکل ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے اپنی وہ انٹروڈکشن اور بلاول کی تعریفیں، بڑا ہونہار بچہ ہے اور بڑا یعنی ضد نہیں کرتا، اور کچھ اس طرح کی باتیں وہ تعریفیں کیے جا رہے تھے، اتنا حسین ہے اور یہ وہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک بندے کو پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے کہ جی آگے اس کی شاید کچھ امید لگ جائے کہ کوئی کامیاب ہو جائے۔ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ بڑے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے وہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ انہوں نے تو یعنی بات کر کے آگے پیچھے جو بھی متعلقہ لوگ تھے ان سے تو اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری کرایا تھا، لیکن وہاں ایک جیلر نے ان کے اس آرڈر کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی اور اس نے کہا جی پنجاب حکومت کی طرف سے اور منع کر دیا گیا ہے اور آپ وزیر داخلہ سے بات کر لیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرمندہ کیا گیا ہے میرے یعنی ایک بات کو رد کر کے۔ تو اب محسن نقوی صاحب نے ان کو اس سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے کہے کو پورا کیا جائے گا اور اعجاز چودھری پروڈکشن آرڈر پورے کیے جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں۔ اب اس کے علاوہ وہ جو بات تھوڑے 2 دن ہو گئے گزر گئی کہ فیض حمید پہ چارج کیا گیا، ان کے پہ فرد جرم عائد کر دی گئی۔ تو اب ان کے بارے میں جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ فیض حمید پہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے اور ان پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ کیا ان کے سروس کے دوران عائد کیے گئے ہیں یا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے اوپر الزام لگائے گئے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید کے بارے میں فضل الرحمان نے بھی گواہی دی کہ جب میٹنگ ہوئی تھی رجیم چینج کرنے کی تو اس میں باجوہ جو اس وقت کے چیف آرمی سٹاف تھے وہ اور فیض حمید شریک ہوئے، اور اس کے ساتھ پی پی کے لوگ تھے، نون لیگ کے بڑے رہنما تھے، اور اس کے علاوہ دوسری جماعتوں کے لوگ بھی تھے۔ تو یعنی اس طرح کی گیدرنگ تھی، اس میں صرف فیض حمید کا یہ نہیں تھا کام۔ پھر دوسری جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے بھی یہ گواہی دی کہ یعنی باجوہ اور فیض حمید جو تھے وہ ان میٹنگز میں اکٹھے موجود ہوتے تھے جو بھی پارلیمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ہوتی تھیں ان کی میٹنگز۔
تو باقی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس میں اگر انہیں شریک کرتے ہیں، کچھ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ 9 مئی کے سلسلے میں بھی ان پہ کچھ الزام ہے، تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ 9 مئی تک وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اور ایک ریٹائر بندے کا ایک یعنی کیا اوقات ہوتی ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ کوئی اتنا بڑے جس طرح کہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ انتشار اور جلاؤ اور گھیراؤ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اگر آرمی کی تنصیبات اور اس کی عمارت کے اندر جانا، اور جیسے GHQ ہے، جیسے کور کمانڈر ہاؤس ہے، تو وہاں اول تو سیکیورٹی باہر اتنی زیادہ ہوتی ہے، تو اندر جب تک حاضر سروس لوگوں کے ساتھ، افسران کے ساتھ ان کے رابطے نہ ہوں، اور وہ ان افسران کا بھی اس طرح کے کاموں میں ہاتھ نہ ہو، تو اکیلے فیض حمید یا ان کے ساتھ 4 کوئی سویلین ہوں گے بھی تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اندر کے لوگ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے یعنی ان کی چارج شیٹ پہ یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو رؤوف کلاسرا صاحب نے کہا کہ عمران خان کو سوری کر لینا چاہیے، تو اب ان کو PTI کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو آپ سوری کہتے ہیں تو پھر دوسری طرف جو آرمی کے لوگ ہیں ان کو بھی کہیں کہ وہ لمبی ایک لسٹ لگ جاتی ہے کہ جی پورے پاکستان کو ساری عمر یعنی زیادہ تر حصہ جو پاکستان کا گزرا ہے وہ آرمی کے ڈکٹیٹرشپ میں گزرا ہے، تو انہوں نے یہ کیوں ڈکٹیٹرشپ کی، اور اس دوران انہوں نے ان سے جو زیادتیاں ہوئیں، لوگوں کے حقوق چھینے گئے، اور وہ کوئی جو مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا، وہ آج تک وہاں کے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر زیادتیاں ہوئیں اور ہم سے معافی نہیں مانگی فوج نے، تو یہ ساری پھر وہ معافیاں بھی شاید منگوانے کا موقع بن جائے۔ تو اس طرح کی باتیں نہ کریں بلکہ پیچ اپ کی باتیں کریں کسی طرح سے، اور آرمی چیف کا بڑا بیان حوصلہ افزا ہے۔ یہ جو حکومتی ہیں نا PP کے گورنر، وہ تو بڑا کہہ رہے ہیں جی علی امین کو تو بڑی ڈانٹ پڑی، اور علی امین کو آرمی چیف کے سامنے میں نے کہا کہ آپ تو پتہ نہیں کتنے پیسے کھا گئے ہیں، اور آپ نے کوئی گاڑیاں نہیں لے کے دی اور ہتھیار نہیں لے کے دیے اور ان کو گیجٹ نہیں لے کے دیے فوج کو، تو لیکن آرمی چیف کا یہ کہنا بڑا حوصلہ افزا ہے کہ جو ہے KPK پہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا، اور ہمیں افغانستان کے اندر جو فتنہ الخوارج ہے اس کی موجودگی پہ اختلاف ہے، تو یعنی کچھ برف پگھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خدا کرے یہ ملک کے حق میں بہت بہتر ہو، اور لوگ ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی اناؤں کے بت گرا کے تو جو ہے نا وہ قومی مفاد کے لیے اکٹھے ہو جائیں، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔